السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور حاضرین و ناظرین، آپ کی خدمت میں اگلا لیکچر لے کر محمد رمضان نظر لیکچرر اردو حاضر ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے حضرت معانی کی دوسری غزل جو ہے اردو کی 11ویں جماعت کی کتاب سرمایہ اردو میں شامل، ہم نے اس کے پہلے 2 شعروں پر بات کی تھی، اور آج ہم اس کا اگلا حصہ جو ہے شعر نمبر 3، 4 اور 5 پر بات کریں گے۔ تو عزیز طلبہ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو، نئے آنے والے لوگوں کے لیے، کہ وہ آپ کو مل سکے، آپ اسے استفادہ کر سکیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو دوسروں کے ساتھ بھلائی اور ایسے معاملات کرنے کی توفیق دے، ہمیشہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اور اگر میں یہ آپ کے لیے، اگر آپ اسے استفادہ کر کے اپنے امتحان کی اچھے طریقے سے تیاری کر سکتے ہیں، تو میرے لیے یہ بڑی اعزاز کی بات ہے۔ تو عزیز طلبہ، آئیے اپنے لیکچر کی طرف چلتے ہیں جی۔ لیکچر میں جو حضرت معانی، ان کے شخصیت کے حوالے سے آپ سے پہلے بھی پچھلے 2-3 لیکچرز میں بات ہو چکی ہے، آپ اس حوالے سے وہاں سن سکتے ہیں، اور آپ کی اسکرین پر ان کا سرسری سا تعارف جو ہے وہ بھی آ رہا ہے، اور آپ اس کو بھی یہاں سے نوٹ کر سکتے ہیں۔ تو میں پھر دہراتا چلوں کہ حضرت معانی کے ہاں جو خاص ان کی غزل کا جو ہے پہلو ہے، بنیادی طور پر وہ غزل کے شاعر ہیں، اور زبان و بیان کی باریکیوں سے بخوبی واقف تھے، اور عشق و عاشقی کے جذبات ان کی غزل کی نمایاں جو ہے وہ خصوصیت ہے، اور ان کے غزل کا بنیادی عنصر جو ہے وہ تغزل ہے، اسی لیے انہیں رئیس المتغزلین کہا جاتا ہے۔ اور ہم اپنے لیکچر کی طرف چلتے ہیں جی۔ لیکچر میں جو شعر ہم نے جس پر بات کرنی ہے وہ آپ کی اسکرین پر آ گیا ہے، اور اس میں شاعر کہتے ہیں کہ تاب کجا ہوں دراز سلسلہ ہائے فریب، ضبط کی لوگوں میں تاب دیکھیے کب تک رہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، ویورز، ہم اس کے لغت جو ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ تاب کجا، کب تک، کہاں تک، دراز، طویل، لمبے عرصے تک، سلسلہ ہائے، سلسلے، یعنی سلسلہ جو ہے وہ جمع بنائی گئی ہے فارسی انداز میں، سلسلہ کی جمع بنا لیتے ہیں سلسلہ ہا جو ہے وہ لگا کر، تو سلسلہ ہائے فریب، دھوکوں کے سلسلے، تو فریب دھوکہ ہے، تو اس سے دھوکے کے سلسلے جو ہیں وہ کب تک، کتنی دیر تک چلیں گے۔ ضبط صبر اور برداشت ہے، تاب ہمت، طاقت، استطاعت۔ اس حوالے سے اگر ہم اس شعر کو الگ الگ الفاظ جو ہیں ان پر ہم نے بات کی ہے، تو ان تمام الفاظ کے مفاہیم اور معانی کو اگر جوڑیں تو اس شعر کا مفہوم ہمارے پاس یہ نکلتا ہے کہ مسلمانوں کو انگریزوں کے فریب اور چالوں کو سمجھ کر اپنے ضبط کو اب توڑنا ہوگا، اور بڑی امید ہے کہ یہ سلسلے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور یہ ان کا فریب جو ہے وہ واضح ہو جائے گا، اور مسلمان، امید ہے ان کی برداشت ختم ہوگی، اور وہ اس ضبط کو چھوڑ کر جو ہے وہ اس فریب سے بچنے کی کوشش میں لگ جائیں گے، اور آزادی کے لیے باہر نکلنا شروع ہوں گے۔ تو لہٰذا مسلمانوں کو ہر حال میں ان کے فریب سے اگر بچنا ہے تو آزادی کے لیے نکلنا ہوگا۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ شاعر جو ہیں وہ اس شعر میں بھی مسلمانوں کو بطور خاص، ہندوستانی مسلمانوں کو اس دور کے جابر حکمران، سامراجی طاقت، اور ہندوؤں اور ان کے فریبوں اور انگریزوں کے ظلم و ستم کے خلاف، یا جو کچھ بھی وہ ان کی اصلاح، ان کی بھلائی کے روپ میں ان سے دھوکہ دہی اور فریب کر رہے تھے، ان کو سمجھنے کے لیے شاعر جو ہے وہ ترغیب دلا رہے ہیں اس شعر میں۔
گویا کہ ہم اس کے چند اہم نکات پر جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو غلام بنائے رکھنے کے لیے انہیں جو ہے وہ خوش نما فریب جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں انگریز حکومت کی طرف سے، اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے ترقی کے نام نہاد جو ہیں وہ منصوبے بنائے جا رہے ہیں، اور شاعر کو یقین ہے کہ یہ فریب زیادہ دیر نہیں چلے گا، وہ پر امید ہے، اور لوگوں کا ضبط اور برداشت کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اب دیکھ رہا ہے کہ یہ کب تک جو ہے وہ ضبط ٹوٹے گا، کب تک لوگوں کی برداشت ختم ہوگی۔ تو لوگ اس ظلم کے جب برداشت ختم ہوگی تو پھر لوگ اس ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تو اسی سلسلے کو جو ہے وہ بہت اس شعر کے اندر بھی جو ہے شاعر جو ہے اس میں انگریزوں کی مکاری، ہوشیاری، چالاکی اور ہندوؤں کی فریب دہی اور دھوکہ دہی جو ہے وہ اس امید بیان کر رہے ہیں، اور اس امید کے ساتھ اظہار کر رہے ہیں اور یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ دھوکہ دہی اور یہ امید جو ہے یہ کچھ زیادہ دیر انہیں امید ہے کہ یہ بالکل ختم ہو جائے گی، زیادہ دیر یہ فریب جو ہے وہ چلے گا نہیں، اور ان کے انگریزوں کے اس فریب کا پردہ چاک جو ہے وہ ہو جائے گا۔ انگریز تجارت کے دھوکے سے ہی تو آئے تھے ہندوستان، اور جب تجارت کے دھوکے سے تجارت کے لیے آئے تھے اور پورے ہندوستان کے وہ مالک بن بیٹھے اور اس پر حاکم بن کر بیٹھ گئے، دونوں ہاتھوں سے اس کو جو ہے وہ سونے کی چڑیا سمجھ کے جو ہے وہ لوٹنے لگے، اور غاصبانہ قبضے کے بعد جو ہے انگریزوں نے اسے لوٹنے کے لیے ترقی کے نام نہاد طریقے متعارف کروائے، سڑکوں کے جال بچھائے، ریلوے لائنیں بچھائیں، نئے کارخانے لگائے، سکول کھولے گئے، اور الغرض اس طرح کے اور بہت سے کام شروع کیے گئے کہ جو ظاہری طور پر تو ترقی کی علامت تھے، لیکن حقیقتاً جو ہے یہ سب اقدامات جو ہے وہ فریب تھے، جال تھے، تاکہ ہندوستان کے عوام جو ہیں وہ ان کو اچھا سمجھیں اور ان کے اس دام میں پھنس جائیں اور اس جال میں پھنس جائیں، اور جو ان کی تخریب کاری ہے پس پردہ وہ اس کی طرف جو ہے زیادہ توجہ نہ دیں، بغاوت نہ کریں انہیں، تاکہ اگر لوگ بغاوت کریں گے تو انہیں طاقت کے بل بوتے پر پھر بٹھانا پڑے گا، ان کو جو ہے وہ چپ خاموش کروانے کے لیے طاقت لگے گی، ادھر مصروف ہونا پڑے گا، نفری لگے گی، تو پھر ان کے لوٹنے کا جو بازار ہے نا وہ سرد پڑ جائے گا۔ تو اس لیے انہوں نے بظاہراً جو ہے وہ کچھ ترقی کے معاملات دکھا کر، تو ظاہری طور پر ترقی کی علامت جو ہے وہ دکھائی گئی، ادارے قائم کیے گئے، حقیقت یہ تھی کہ سب اقدامات جو ہے وہ فریب کے جال تھے، نام نہاد ترقی کا سراب دکھا کر اپنے قبضے کو مستحکم کرنا مقصود تھا، اور انگریز جو ہے وہ بر صغیر کے لوگوں کو مطمئن کر کے ہندوستان کو لوٹنا چاہتے تھے۔ تو شاعر جو ہے کہتے ہیں کہ یہ سارے طریقے فریب اور دھوکے کے سلسلے ہیں، اور یہ سب کچھ جو ہیں ان کی چالیں ہیں، اور مسلمانوں کو ان کی چالوں میں نہیں آنا چاہیے، انہیں انگریز کے تمام حربوں سے بچنا چاہیے، اور تمام تر جو ہے معاملات اور دھوکوں کو اور فریب کو جو ہے وہ کچلنا چاہیے۔ ظلم کی ہر دیوار کو گرانا مسلمان کا شیوا ہے، اسے گرانا چاہیے، شاعر یہ توقع کر رہے ہیں، کیونکہ انگریز کسی بھی صورت میں مسلمانوں کا ہمدرد اور غمخوار نہیں ہو سکتا، اسی لیے کہ شاعر جو ہے انہیں بیدار کرنا چاہتا ہے اور انہیں یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ اس دھوکہ دہی کے جال میں وہ نہ آئیں۔ بقول فیض احمد فیض جو ہے کہ وہ وقت آ چکا ہے کہ جب بیدار ہونے کا اب وقت ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اے خاک نشینوں، گویا کہ حسرت موہانی جو چاہ رہے ہیں اس کی ترجمانی جو ہے فیض کے الفاظ میں ہم کرتے ہیں، تو فیض کہتے ہیں اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے، جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ حسرت موہانی کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، صبر اور ضبط کی بھی جو ہے وہ حد ہوتی ہے، برداشت کی بھی حد ہے، تو جب صبر اور ضبط جب ایسی حد سے نکلتا ہے تو پھر تمام تر ظلم جو ہے وہ پہاڑوں کو ظلم کے جو پہاڑ ہیں انہیں رائی بنا کر رکھ دیتا ہے، انہیں کچل کر رکھ دیتا ہے، پاش پاش کر دیتا ہے۔ تو مسلمانوں کو انگریزوں کا ظلم سہتے ہوئے ایک زمانہ بیت چکا تھا،
انگریز انہیں غلام بنانے کے لیے طرح طرح کے فریب دے رہے تھے، اور یہ فریب اگرچہ بہت خوشنما تھے، دلکش تھے، خوبصورت تھے، اور ان فریبوں میں مسلمانوں کو اپنی ترقی اور بھلائی نظر آتی تھی، لیکن حقیقت جو ہے وہ ایسا سراب تھا کہ جب دور سے گرمیوں میں صحرا میں جو دور سے جو ہے اگر دیکھے انسان تو پانی، پیاسے شخص کو صحرا میں پانی نظر آتا ہے، لیکن وہ دوڑتا بھاگتا وہاں پہنچتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو ان کے انگریزوں کے بھی یہ معاملات سارے ایسے ہی تھے، یہ چمکتے ہوئے جال تھے جو اس میں اگر پھنس جاتے تو پھر کیا ہوتا۔ تو یعنی یہ سب کچھ جو ہے خوش نما ہے، لیکن شاعر کے خیال میں یہ زیادہ دیر رہنے والے نہیں ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے اور لوگوں کا ضبط جواب دے جائے گا، ان کی برداشت سے باہر ہو جائے گا، اور ان کے خیال میں مسلمان جو ہے یہ ظلم جو ہے وہ نہیں سہیں گے زیادہ دیر۔ ظلم کے سامنے سیسا پلائی دیوار مسلمانوں کو بننا ہوگا، تبھی جا کر وہ اپنے حق جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ ان کا وقت جو ہے وہ ہاتھ سے نکل جائے گا اور وہ اپنے حق سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، کیونکہ قتیل شفائی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ظلم کے خلاف لوگ جو ہیں وہ آواز بلند نہ کریں اور بغاوت نہ کریں تو ان کے نزدیک وہ کیا ہے، وہ منافق ہوتا ہے۔ تو لہٰذا شاعر یہی توقع کر رہے ہیں ان سے کہ اب جو ہے وہ شاعر کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو اپنا ضبط توڑنا ہوگا، برداشت ختم کرنی ہوگی، کیونکہ دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ تو لہٰذا حضرت موہانی بھی اب یہی توقع کر رہے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمان جو ہے وہ بھی اپنا ضبط اور برداشت کو ختم کر کے انگریزوں کے خلاف جو ہے وہ، تو اصل میں شاعر اس شعر کے ذریعے یہ پیغام دے رہا ہے کہ ظلم کی زندگی جو ہے وہ مختصر ہوتی ہے، تاریک رات آخر کار صبح میں بدل جاتی ہے، ظلم ہمیشہ امن و عدل کے ہاتھوں رسوا ہو کر رہتا ہے، اور صبر اور ضبط جو ہے وہ بھی اس کی قوت بھی جو ہے برداشت جو ہے وہ جواب دے جاتی ہے، اور قوت برداشت کا نام ہی تو صبر اور ضبط ہے۔ تو جب کسی کی قوت برداشت ختم ہو جائے تو پھر وہ مرحلہ آتا ہے جب کیا ہے کہ ضرب المثل کی صورت میں آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈو اور ڈائی، کرو یا مرو۔ تو پھر کیا ہے، وہ مرحلہ ہوتا ہے جب قوموں کے مقدر بنتے ہیں، قومیں سنورتی ہیں، اپنا مقام جو ہے وہ بناتی ہیں، اپنے لیے اپنا انقلاب پیدا کرتی ہیں، انقلاب آتا ہے تو ان قومیں جو ہے وہ حیات پا جاتی ہیں۔ تو بطور جو ہے وہ اگر ہم بقور مولانا ظفر علی خان ہم یہ کہیں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو گویا کہ حضرت موہانی بھی ہندوستانیوں سے اور مسلمانوں سے بالخصوص یہی توقع کر رہے ہیں کہ انہیں اب جاگنا ہوگا، انہیں اب بیدار ہونا ہوگا، انہیں ضبط اور برداشت جو ہے اس کو چھوڑ کر ان کی برداشت سے معاملات باہر نکل آئے ہیں تو انہیں اب نکلنا ہوگا، تبھی جا کر وہ اپنی آزادی اور اپنا حق حاصل کر پائیں گے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ تھی ہماری جو ہے آج کے اس شعر کی جو ہے تشریح۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی اسکرین پہ وہ حوالہ جاتی اشعار جو ہیں وہ نظر آ گئے کہ اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے، جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے۔ قتیل شفائی کہتے ہیں کہ دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا، اور جو قومیں اپنی حالت خود نہیں بدلتی ان کی حالت خدا بھی نہیں بدلتا۔ مولانا ظفر علی خان نے یہ ایک آیت کا ترجمہ کیا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ تو اس کا ترجمہ اس شعر کی صورت میں ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، معزز ناظرین، ہم اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں جی۔ اگلے شعر میں، یہ شعر نمبر 4 ہے اس غزل کا، اس میں شاعر کہتے ہیں کہ پردہ اصلاح میں کوشش تخریب کا خلق خدا پر دیکھیے، خلق خدا پر عذاب دیکھیے کب تک رہے۔
تو پردہ اصلاح میں کوشش تخریب کا خلق خدا پر عذاب دیکھیے کب تک رہے۔ تو اس شعر کے اندر شاعر جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں، ہم نے پچھلے شعر کی تشریح میں کچھ اشارے کیے ہیں۔ تو پردہ اصلاح جو ہے یہ ایک ایسا جال بچھایا ہے انگریز نے، اور اس وقت کے لوگوں نے، چالاک لوگوں نے، وہ گویا کہ کیا ہے، اس اصلاح کی صورت میں پیچھے تباہ کاریاں بچا رہے ہیں۔ تو پردہ اصلاح، اصلاح کے پردے میں، بہتری کے پردے میں، ترقی کے پردے میں، اور کوشش تخریب، تباہی کی کوشش، برباد کرنے کی کوشش، خلق خدا اللہ کی مخلوق ہے، عذاب، مصیبت، دکھ، تکالیف، آزمائشیں سب جو ہے وہ اس سے مراد ہو سکتی ہیں۔ تو اس لغت کے پیش نظر اگر ہم اس شعر کی کو سادہ اور مفہوم لفظوں میں بیان کرنا چاہیں تو اس کا مفہوم یہ بنے گا کہ بقول شاعر انگریز حکمران جو ہیں وہ اصلاح کے پردے میں ہم پر یا ہندوستانیوں پر یا مسلمانوں پر تباہی اور بربادی کا عذاب جو ہے وہ نازل کر رہے ہیں، لیکن وہ اس کے ساتھ پر امید بھی ہے، اسے یہ امید بھی ہے کہ یہ عذاب جو ہے وہ زیادہ دیر تک نہیں رہے گا۔ تو لہٰذا عزیز طلبہ و طالبات، اس شعر میں جو ہے وہ تفصیلی حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس کے چند ایک پوائنٹ، چار پہلو جو ہیں اس پر ہم بات کر سکتے ہیں۔ گویا کہ شاعر اس میں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اصلاح اور تبدیلی کے پردے میں تباہی کی کوشش کی جا رہی ہے، ترقی کے نام پر غلامی کے پھندے جو ہیں وہ ہندوستانیوں کے لیے اختیار کیے جا رہے ہیں، اور یہ پھندے اللہ کی مخلوق پر ایک عذاب جو ہے وہ اس کی مانند ہیں، اور لیکن شاعر جو ہے وہ امید کرتے ہیں کہ یہ عذاب زیادہ دیر تک نہیں رہے گا اور غلامی کے دن ختم ہو جائیں گے اور آزادی جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہاں پر جو ہے وہ اس شعر کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ انگریزوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے بے شمار نئے منصوبوں کا آغاز کیا تھا اور بر صغیر کی خوشحالی سے انہیں منسوب کیا تھا، مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا جا رہا تھا، لیکن حسرت موہانی جیسے مستقبل بین لوگ جو ہیں اور انہوں نے دور اندیش لوگ، وہ جو ہے اس پردے کے پیچھے اصل حقائق کو دیکھ رہے تھے۔ تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ انگریزوں کی ہر اصلاحی کوشش کے پیچھے کوئی نہ کوئی دھوکہ اور فریب ہے، ان کی کوئی نہ کوئی چال ہے اور ان کے اپنے مقاصد ہیں، اس لیے وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی نئی نئی چالیں، نئی نئی تراکیب اور نئی نئی کوشش اور جو ہے وہ پراپوگنڈے کرتے رہتے ہیں اور چال چلتے رہتے ہیں تاکہ مسلمان کسی نہ کسی طرح ان کے جال میں پھنس جائیں۔ انہی دھوکوں اور فریبوں کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتے ہوئے اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ پردہ اصلاح میں کوشش تخریب کا خلق خدا پر عذاب دیکھیے کب تک رہے۔ تو اس جو کوشش ہے ان کی دھوکے کی، فریب کی، اور اس کو اگر ایک اور شاعر کی زبان میں اس طرح سے کہا جائے کہ بڑی کاریگری کے ساتھ شاعر نے تراشے ہیں، بڑی کاریگری کے ساتھ شاعر نے تراشے ہیں نئے دھوکے، نئے ہیلے، نئے چمکے، نئے جھانسے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے نئے دھوکے، ہیلے، چمکے، جھانسے، یعنی ہر طرح کے دھوکے جو ہیں وہ انگریز نے بھی مسلمانوں کے لیے تیار کر رکھے تھے۔ تو شاعر جو ہے ایسے لوگوں کو مخلوق خدا پر اللہ کا عذاب قرار دے رہا ہے۔ دھوکہ بازی تو ویسے ہی ایک سخت ناپسندیدہ عمل ہے، ہمارے ہاں تو یہ من غش فلیس منا کے الفاظ سے تنبیہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جو ہے وہ فرمایا کہ ملاوٹ اور دھوکہ جو ہے وہ دینے والا اس کا ہمارے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ تو انگریز تو قدم قدم پر مسلمانوں سے جو ہے انہوں نے دھوکہ کیا تھا، ملک میں تجارت کی غرض سے آئے تھے اور مصلح بننے کا ڈھونگ رچایا تھا، در حقیقت ان کے ارادے اس خطے کے لوگوں کو غلام بنانا اور وسائل لوٹنا تھے۔ تاریخی لحاظ سے ایشیا پر یورپ کے ظالمانہ قبضے کا آغاز جو ہے وہ اسکوڈی گاما کے ہندوستان پہنچنے سے ہوا تھا۔ وہ ایک بحری قزاق تھا، ڈاکو تھا، لٹیرا تھا، اور اس نے سب سے پہلے افریقہ کا چکر کاٹ کر ہندوستان تک پہنچنے کا بحری راستہ جو ہے وہ نکالا تھا۔ اس لیے سب سے پہلے پرتگال نے ہندوستان میں اپنے استعماری قدم جگائے
اور اس کے بعد انگریزوں، فرانسیسیوں، اسپانویوں اور ولندیزیوں نے حلہ بولا۔ سب قوموں نے جو ہے وہ کیا کیا، خوب جی بھر کے ایشیا کو لوٹا، اور ایشیائی قوموں خصوصاً ہندوستان میں لوٹ مار کی۔ تو یہاں سے خام مال، مال و دولت، قیمتی پتھر، کتابیں، ہیرے جواہرات، باقی تمام دھاتیں، سونا چاندی، جو کچھ انہیں ملا وہ لوٹ کر لے گئے، تو اپنے ملکوں میں لے گئے۔ اندازے کے مطابق آپ صرف اگر انگریز جو ہندوستان سے لے کر گئے ہیں نا، تو وہ ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً وہ جو ہے 7,000 ارب ڈالر جو ہے، وہ 7,000 ارب ڈالر کے مطابق، بڑے محتاط اندازے کے مطابق یہ لوٹ مار بنتی ہے، اور اس سونے کی چڑیا کو انہوں نے کنگال کیا ہے۔ اور ہندوستان، یہی ہندوستان تھا کہ دنیا کا سب سے خوشحال خطہ اس کو مانا جاتا تھا۔ دنیا کی سب سے زیادہ کل پیداوار کا 25% جو ہے وہ یہاں پیدا ہوتا تھا۔ تقریباً اس یہاں کی شرح خواندگی جو ہے وہ 95-99% جو اس وقت، لیکن جب انگریز یہاں پر آئے اور یہاں سے گئے تو اس وقت وہ یہ تھی، اور جب یہاں سے گئے تو ملک جو ہے وہ خالی ہاتھ تھا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اور اس کا دنیا کی پیداوار میں صرف 2% حصہ تھا، اور جو شرح خواندگی تھی وہ بھی 2% رہ گئی تھی۔ لیکن دوسری طرف انگریز پھر بھی کیا ہے، وہ کہتے تھے کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہ تمام ان کے اصلاح کے دعوے جو ہیں وہ جھوٹے کے جھوٹے تھے۔ اس لیے شاعر کہہ رہے ہیں کہ پردہ اصلاح میں کوشش تخریب کا، خلق خدا پر دیکھیے، خلق خدا پر عذاب دیکھیے کب تک رہے۔ تو یہ سارے جو ہیں وہ یہ دھوکے باز لوگ تھے، ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے غالب جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، غالب کہتے ہیں کہ ہیں کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ، دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھولا۔ تو یعنی پھر اقبال نے بھی جو ہے وہ ہندوستانیوں کو سمجھایا، کہا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اقبال کے ہم یہاں پر شاعر جو ہے وہ اقبال جو کہہ رہے ہیں، تو مولانا حسرت موہانی جو ہیں وہ بھی یہی پیغام دے رہے ہیں کہ انگریزوں کی ہر چال جو ہے اس کے دام میں نہ آؤ، بچ جاؤ۔ ان کی ہر چال انشاءاللہ پر امید بھی ہیں کہ ناکام ہوگی، اور ان کی تخریبی چالیں جو ہیں وہ کارگر ثابت نہیں ہوں گی۔ خلق خدا پر ان کا یہ عذاب جو ہے، یہ حکمران آخر کار جو ہے وہ ہندوستان کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے، مسلمان اپنا وطن جو ہے وہ حاصل کر لیں گے، اور انگریزوں کی اصلاح کے حوالے سے جو ہے وہ اس کے پردے میں جو ان کی تباہ کاریاں ہیں، اور جو یہ ساری تخریب کاریاں ناکام ہو جائیں گی، اور وہ اپنے استعماری کوششوں میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ تو جو دھوکہ دیتا ہے آخر کار لوگوں پر ظاہر ہو جاتا ہے، اس کی ریاکاری کبھی پوشیدہ نہیں رہتی، اس کا ظلم جو ہے کبھی دیر پا نہیں رہتا، ظلم کی سیاہ رات آخر کار اپنے انجام کو پہنچ ہی جاتی ہے۔ تو پھر کیا ہوگا، آخر کار ظلم مٹ جائے گا، اور آزادی کی صبح طلوع ہوگی، اور ایک نئی دنیا تعمیر ہو جائے گی۔ بقول مولانا ظفر علی خاں اگر ہم کہیں، وہ کہتے ہیں کوئی دن جاتا ہے پیدا ہوگی ایک دنیا نئی، خون مسلم صرف تعمیر جہاں ہو جائے گا۔ تو حسرت موہانی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو خلق خدا پر جو ہے اصلاح کے پردے میں جو عذاب ہے، یہ کب جو ہے وہ ختم ہوگا، تو وہ کہتے ہیں پردہ اصلاح میں کوشش تخریب کا، خلق خدا پر عذاب دیکھیے کب تک رہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ آپ نے واضح طور پر دیکھ لیا کہ یہ جو اصلاح کے پردے میں انگریز جو ہے یہاں پر کر رہا تھا ترقی کی کوشش، اصلاح کی کوشش، تو وہ ساری اس کا مفاد پرستی تھی۔ یہ فگرز جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں تاریخی حوالے سے، آپ دیکھیں، ریکارڈ چیک کریں، تاریخ دیکھیں، اور پڑھیں تاریخ کو ہندوستان کی، کہ انگریز نے یہاں کتنی تباہی مچائی ہے، اور ہم آج بھی ان کے گن گاتے ہیں، اور ان کے جو ہے وہ دم بھرتے ہیں ان کا۔ تو لیکن یہ کو جہاں پر وہ کسی ہندوستان کو چمکانے نہیں آیا تھا، بلکہ اس کو لوٹنے کے لیے آیا تھا۔ تو اس میں آپ کے اسکرین پر نظر آنے والے اشعار جو ہیں وہ آپ اس میں حوالے کے طور پر دے سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلے شعر میں جو ہے
یہ اس کا غزل کا مقطع بھی ہے، اور اس مقطع میں حسرت جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، حسرت آزاد پر جور غلامان وقت، از رہے بغض و عتاب دیکھیے کب تک رہے۔ تو جہاں پر جو ہے حسرت آزاد سے مراد حسرت آزاد پر یعنی آزادی کو چاہنے والے حسرت پر جور ظلم و ستم، غلامان وقت، ابن الوقت سورج کے پجاری اور وقت کے پجاری، اقتداران وقت کے خوشامدی، یہ سب اس سے مراد ہو سکتے ہیں غلامان وقت سے۔ اور از راہ بغض و عتاب یعنی دل میں برا چاہنا یا دشمنی کے بدلے میں دشمنی کرنا، دلی اور ظاہری دشمنی مراد ہے۔ تو اس لغت کے پیش نظر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حسرت یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حسرت جیسے آزادی پسند آدمی پر وقت کے غلاموں کا ظلم و ستم جو ہے وہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ حسرت جو ہے وہ اس ستم سے، ظلم سے نجات حاصل کر لیں گے، کیونکہ حسرت جو ہیں وہ اس میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ حسرت آزادی کے مت والے ہیں، دیوانے ہیں، آزاد پسند طبیعت کے مالک ہیں، اور وقت کے غلام ان سے دشمنی رکھتے ہیں۔ اقتداران وقت کے خوشامدی جو ہیں وہ ان سے جو ہے، کیونکہ وہ اقتداران وقت کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، اور اقتداران وقت کے خوشامدی جو ہیں وہ حسرت کو اس وجہ سے برا جانتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں۔ لیکن بہت جلد ان کا ظلم و ستم جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے، وہ قائم رہنے والا نہیں ہے، اور آزادی کے خواہش مند سرخرو ہوں گے، اور ابن الوقت جو ہیں وہ شکست کھا جائیں گے، جو خوشامدی مفاد پرست ٹولہ ہے وہ۔ تو حسرت معانی کی آزادی پسند طبیعت کا اظہار جو ہے وہ ان کی زندگی سے ہوتا ہے۔ وہ اکثر قید و بند کی صعوبتوں کا شکار رہے، اور زندان کے اندر بھی نغمہ آزادی کہنے سے باز نہ آئے، اور وہ اپنی حریت پسندی کا اظہار جو ہے وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی، کہ یعنی مشق سخن یعنی وہ آزادی کا نغمہ بھی الاپ رہے ہیں، اور جیل کے اندر چکی کی سزا بھی کاٹ رہے ہیں، دانے بھی پیستے جا رہے ہیں، گیہوں بھی پیستے جا رہے ہیں، اور ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ حسرت جو ہیں وہ بڑی عجب طبیعت کے مالک ہیں۔ تو اس لیے انگریزوں کا یہ جبر آخر وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کب تک باقی رہے گا، آخر کار ظلم کو مٹنا پڑتا ہے۔ جابر کو کوڑا، آخر جابر کا جو کوڑا ہے، اس کا جو ہاتھ میں جو سٹک ہے، چھڑی ہے، وہ آخر ٹوٹ ہی جاتی ہے۔ ظالم کا ظلم جو ہے وہ جواب دے جاتا ہے، قابض کو گھر چھوڑنا پڑتا ہے۔ فطرت کبھی بدل نہیں سکتی، اور ظلم کے مقدر میں ہار لکھی ہوئی ہے، اور عدل کے مقدر میں ہمیشہ عزت ہے، توقیر ہے، اور بلند مقام ہے۔ اس لیے ظلم ہر دور میں ہارتا دکھائی دے گا آپ کو، اور چاہے وہ ظلم ہلاکو خان کا ہو، کسی بھی جابر حکمران کا ہو، چاہے وہ تاتاریوں کا ہو، چاہے ظالم حکمرانوں کو حکومت چھوڑنا پڑتی ہے، عوام جب آزادی کے لیے نکل آتے ہیں تو پھر عوام کے سیلاب کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر پاتا۔ تو جب وہ سیلاب آتا ہے تو حکمرانوں کے خس و خاشاک کی مانند جو ہے وہ حکمران خس و خاشاک کی مانند ثابت ہوتے ہیں، اور وہ سیلاب جو ہے ان خش و خاشاک کو کیا کرتا ہے، اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے۔ اس لیے بر صغیر کے مسلمانوں نے بھی آزادی کا ارادہ کر لیا ہے، تو اب انگریزوں کو ہندوستان چھوڑنا پڑے گا۔ تو اصل اس شعر کے ذریعے شاعر جو ہے وہ پیغام یہ دے رہے ہیں کہ آزادی پسند حضرات کو ظلم کے ذریعے روکا نہیں جا سکتا۔ جو ذہن آزادی کے مت والے ہیں، جو دل آزادی کے لیے دھڑکتے ہیں، جن لوگوں کا شب و روز مقصد ہی آزادی ہو، تو وہ ان کو روکا نہیں جا سکتا، نہ ظلم سے، نہ رکاوٹ سے، نہ قید و بند کی صعوبتوں سے، تو ان کے راستوں میں رکاوٹ نہیں ڈالی جا سکتی۔ تو آخرکار آزادی پسند مجاہدین ظلم کو اپنے ساتھ بہا کر لے جاتے ہیں، اور ظلم جو ہے وہ چھپ جاتا ہے، اور حق واضح ہو جاتا ہے، اور غلامی جو ہے وہ پھر پسپائی کا شکار ہوتی ہے، دم توڑ جاتی ہے، اور آزادی ہمیشہ آبرو مند جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ جو ہے عزیز طلبہ و طالبات، ہمارا یہ حسرت معانی والا چیپٹر بھی جو ہے وہ ختم ہوا، اور اس کی دونوں غزلیں جو ہیں وہ تقریباً 4 لیکچرز کے اندر جو ہیں وہ ہم نے مکمل کر لی ہیں۔
اور آپ ان کو لیکچرز کو سن کر آپ اس سے اچھے طریقے سے تیاری کر سکتے ہیں۔ ہم جو ہمارے ساتھ نئے لوگ جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں، تاکہ بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو ویڈیو نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور آپ کو جو ہے وہ استفادہ جو ہے آپ بھرپور کرتے رہیں۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر کے ساتھ بہت جلد۔